بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور اب آپ پر اس ہاؤس کو چلانے کی ذمہ داری اور اب آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، تو میری یہ دعا ہے اور ہم توقع بھی یہ کرتے ہیں کہ جس حوالہ سے اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہمارے تحفظات تھے یا رہے ہیں، جن کا کہ ہم برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ کہ انہوں نے اس ہاؤس کو ایک باعث طریقے کے ساتھ چلایا۔ اسد کیسر صاحب ایک اچھے انسان ہیں، باحثیت ایم این اے، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، وہ ایک نرم مزاج شخص ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اس سیٹ کا تشخص وہ اس طرح سے برقرار نہیں رکھ سکے جس ذمہ داری کے اوپر ان کو بٹھایا گیا تھا۔ وقتی طور پر جناب اسپیکر یہ چیزیں، یہ ذمہ داریاں انسان کو ملتی ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد آخر یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لوگوں نے آنا بھی ہوتا ہے ان سیٹوں سے، جانا بھی ہوتا ہے ان سیٹوں سے، تو جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب کردار آدمی کون تھا، باوقار آدمی کون تھا، اور اس نے اپنے ٹینیور میں کس طرح سے جو ہے اپنے ڈیوٹی کے ساتھ انصاف کیا، اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھائیں۔ جناب اسپیکر، ہم آپ سے توقع کرتے ہیں، آج تو ابھی تک جو کہ کل تک حکومت تھی اور اب اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، وہ اگر ان بینچوں پر آ کر بیٹھیں تو میں آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کا جائز حق ہے وہ ان کو ضرور دیں، تاکہ وہ انگلی آپ کی طرف نہ اٹھے جو کل تک ہم اسد کیسر صاحب کی طرف اٹھاتے رہے۔ اور بالخصوص جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے جس طرح سے اس ہاؤس کی روایات کو پامال کیا، جس طرح سے اس ہاؤس کے قوانین کو اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور آئین اور قانون کو بلڈوز کر کے وہ سیاہ لیجسلیشن پاس کی، اور میرا خیال ہے کہ 2-2, 4-4, 5-5 منٹ کے اندر اجلت میں کتنے قوانین پاس کر دیے جاتے تھے۔ نہ ہاؤس میں کوئی اگر اپوزیشن سے ارکان بولتے رہتے تھے، ایون جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے وہ بولتی رہتی تھی، لیکن ان کو وقت نہیں دیا جاتا تھا، ان کی بات نہیں سنا جاتی تھی، اور ہاؤس کے اندر جب ان کی اکثریت نہیں بھی ہوتی تھی، جب ان کی تعداد پوری نہیں بھی ہوتی تھی، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ اپنے قوانین پاس کرواتے تھے۔ بہرحال یہ بہت لمبے چوڑے قصے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں 2-3 چیزیں آپ کے اور اس وقت جو ہمارے کولیگز ادھر تشریف فرما ہیں ان کے گوش گزار کروں۔ جناب اسپیکر، ہمارے آج کل سابقہ وزیر اعظم ملک کے کونے کونے میں جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا شور برپا کیا ہوا ہے، اور اس ملک میں آگ لگانے کی اور اس ملک میں انتشار پھیلانے کی جو ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پہ لی ہے، جو کہ الحمدللہ انہوں نے کبھی اتاری بھی نہ تھی، چونکہ ان کو آج تک
یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی حیثیت میں اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرتے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کرتے، سیاست میں کچھ ایسی روایات ڈالتے کہ آج ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا، بلکہ آج بھی وہ وہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جس کی اگر ماضی قریب میں آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہو جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان کے بارے میں نشاندہی کی تھی، جو کہ حکیم سعید نے ان کے بارے میں نشاندہی کی تھی، اگر وہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے گزری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ داری تو سابق سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتنے کمال اور احسن طریقے کے ساتھ نبھا رہے ہیں، جس میں اس ملک میں جلاؤ گھراؤ، جس میں اس ملک میں انتشار، جس میں اس ملک کی معیشت کی تباہی، جس میں اس ملک میں انارکی کا پھیلانا، یہ وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے اپنے سر پر اٹھا رکھی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ان کے دو چار مشیر جو ماشاءاللہ وہ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، شیخ رشید احمد صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگ لگا دو، اس ملک کو آگ لگا دو، اس ملک میں انتشار پھیلا دو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اس ملک کو توڑنے کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے اس ملک میں جلاؤ اور گھراؤ کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو اور ان جیسے کچھ اور دوست بھی ہیں نیازی صاحب کے ارد گرد جن کو شاید وزارت ملنی چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک کی ہو، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی وزارت مل جائے، ہمیں کوئی اقتدار میں ایسا حصہ مل جائے کہ جس سے ہم اپنی جو ہے سیاست چمکا سکیں۔ جناب والا، میں سابق وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے۔ جناب والا، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ بذات خود ایک سازش کے ذریعے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تھے جناب اسپیکر، وہ سابق وزیر اعظم ایک سازش کے ذریعے وہ مسلط ہوئے تھے۔ آپ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے رات کے 12 بجے ووٹ چوری کر کے آپ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے۔ آپ کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، اس وزیر اعظم جو کہ اب سابقہ ہو چکے ہیں، ان کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے بالخصوص پنجاب کا مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا اور دیگر صوبوں کا مینڈیٹ بھی چرایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی پنجاب میں اور مرکز میں حکومتیں قائم کی گئیں، لیکن صرف یہاں تک نہیں بات تھی، اس سے پہلے یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جب ان کو اقامہ کے اوپر نہل قرار دیا گیا اور بات پاناما سے شروع کی گئی، جب ان کو اور ان کی بیٹی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آج یہ دیکھیں، آج بھی چند فٹ کے فاصلے پر یہ میرے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اس ملک کو چلایا۔ اس کے بعد وہ ذمہ داری ان کے سر پر آئی اور انہوں نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ نبھائی۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو فرنٹ رو ہے، اپوزیشن کی کون سی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے، کس پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے جو اس نام نہاد سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جب اس ملک پر مسلط کیا گیا
تو اس کو مسلط کرنے کے بعد ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان لوگوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، یہ جیلی ووٹ کے ذریعے کامیاب ہوا، یہ جیلی وزیر اعظم بنا، اور آج ایک جیلی نیریٹو لے کر عوام کے پاس جاتا ہے۔ یہ ہر چیز اس کی جیلی ہے۔ یہ کہتا ہے میرے خلاف امریکہ نے سازش کی۔ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش نہیں کی۔ کیا آپ نے کوئی نواز شریف جیسا وہ کردار ادا کیا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو میاں نواز شریف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گئے؟ ان کو اس وقت کے امریکہ کے صدر کی طرف سے اربوں ڈالرز کی آفر آئیں جناب اسپیکر، اربوں ڈالرز کی آفر آئیں، اور آج بھی پوری قوم میاں نواز شریف صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ وہ ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، اس نے کسی نیک ماں کا دودھ پیا ہوا تھا کہ وہ ڈٹ گیا، اور اس نے اربوں ڈالر کی جو وہ آفر تھیں اس نے اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائیں۔ اس سابق سلیکٹڈ وزیر اعظم سے میں پوچھتا ہوں، تم میں تو اتنی بھی جرت نہیں تھی جب ایک صحافی خاتون نے تم سے عافیہ صدیقی کے بارے میں سوال پوچھا تو تم نے اس کا سوال کا جواب دینے سے انکار کیا، پھر جب وہ تمہارے سامنے آ کر اس نے دوبارہ پوچھا تو تم نے اس کو جھاڑ پلا دی اور ڈانٹ دیا اور اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جناب اسپیکر جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کا سودا کر کے اس اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر یہ اترا تھا، اور یہاں پر اس کی پارٹی کے لوگوں نے، جب کہ کرونا کی پابندیاں ان دنوں میں لگی ہوئی تھی، اس کی پارٹی کے لوگوں نے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جناب اسپیکر اس کا استقبال کیا۔ ادھر یہ امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے آنے کی جشن منا رہا تھا چونکہ اس نے کشمیر کا سودا کیا تھا، اور ادھر مودی بھی جشن منا رہا تھا جناب اسپیکر، انڈیا میں مودی بھی جو ہے وہ جشن منا رہا تھا، اور وہ بھی وہاں پر مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنے کا جشن منا رہا تھا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے۔ بتاؤ جو تمہارے مشیران تھے وہ کس ملک کی ڈوئل نیشنلٹیز رکھتے تھے جن کو تم نے اس پاکستان کے اوپر مسلط رکھا، جن اے ٹی ایم کے ذریعے تم نے پاکستان کے اربوں روپے عمران احمد نیازی ہڑپ کیے؟ بتاؤ وہ شہباز گل کی نیشنلٹی کہاں کی ہے؟ وہ آج بھی کہاں سے تنخواہ لیتا ہے؟ یوں بتاؤ وہ واڈا کی جائیدادیں آج بھی کس ملک میں ہیں اور اس کے پاس کس ملک کی ڈوئل نیشنلٹی ہے؟ حتیٰ کہ یہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے جو کہ اس کے مشیران خاص تھے، جو کہ اس کے ایڈوائزر تھے، جو پاکستان کے خزانے سے بھی تنخواہ لیتے تھے اور ادھر امریکہ اور یورپ کے خزانے سے بھی تنخواہ لیتے تھے۔ جناب والا اس کی بہادری تو ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی اس سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کی، جب پولیس کے دو سپاہی اس کے گھر کے ساتھ آئے اور اس کو اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا، یہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا تھا۔ لیکن آج ہماری ایک طرف ہماری لیڈرشپ ہے، جب ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جب ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تو وہ کہیں سے نہ کسی عدالت سے بھاگے، اگرچہ یہاں پر اس ملک کے اندر ان ججز کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے سنائے۔ آج یہ خواجہ آصف صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیل بھگت کر آئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب وہ جیل بھگت کر آئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ وہ جیل بھگت کر آئے ہیں۔ خورشید احمد شاہ صاحب وہ جیل بھگت کر آئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ جیل بھگت کر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری لیڈرشپ کی ایک طویل لسٹ ہے، اگر میں ان کے نام گنوانا شروع کروں تو اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے۔ عمران احمد نیازی صرف تم اس وقت اس ملک کے اقتدار حاصل کر سکتے ہو جب تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے سارے مخالفین جیلوں میں بند ہوں،
جب ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ہوں، جب رات کے 12 بجے تمہیں ووٹ چوری کر کے دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد تم نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تم نے ذمہ داروں سے کھاد چھین لی، تم نے بیماروں سے ادویات چھین لی، تم نے بجلی مہنگی کر کے ہمارے اناج کو اگانا پاکستان میں مشکل کر دیا، تم نے یہاں پر رشوت کا لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ ادویات کے اندر اگر کچھ لوگوں کے نام آئیں گے کہ جنہوں نے 600 سے 700% تک قیمتیں بڑھائیں، اس میں عامر کیانی تمہارے مشیر خاص کا نام آئے گا، وہ بھی تمہاری ایک ATM تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چینی اور آٹے کے بڑے بڑے سکینڈل، اربوں روپے کی سبسڈیز لی گئیں، پاکستان کا سرمایہ کھایا گیا، حتیٰ کہ جناب اسپیکر جو سب سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے شرمناک کرپشن تھی وہ عمران احمد نیازی کے وقت میں ہوئی، اور اس کرپشن کا نام تھا کرونا کا وہ فنڈ جو اربوں روپے جو کہ دیگر ہمارے دوست ممالک نے دیے تھے، پاکستان کی عوام کے لیے دیے تھے، وہ خیرات کے پیسے تھے، وہ زکوٰۃ کے پیسے تھے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس بات پر آڈٹ پیرے بنائے کہ انہوں نے کرونا کا اربوں روپے کا فنڈ کھایا۔ یہ آج کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی صرف مخالفت برائے مخالفت والی بات نہیں جناب اسپیکر، یہ آج کی مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کرونا کا اربوں روپے کا فنڈ کھایا۔ آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام تم سے پوچھتی ہے عمران احمد نیازی کہ تم ادھر اور تمہارے ادھر جو وہ مشیران تھے جو سرکاری ٹی ویوں پر اور میڈیا پر بیٹھ کر اس وقت تقریریں کرتے تھے کہ ہم نے تو کرونا کے اوپر بہت تیر مارا ہے اور ہم نے ایسی اسٹیڈی کہ فلاں ملک بھی ہماری تعریف کر رہا ہے، حقیقت یہ تھی کہ تم نے یتیموں کا، مسکینوں کا اور زکوٰۃ والوں کا بھی پیسہ کھایا۔ یہ وہ آئینہ ہے جو تم نے کرونا کے فنڈ میں کھایا، یہ تمہاری کارکردگی ہے جو تم نے اپنی ATM کے ذریعے کرونا کا فنڈ ہضم کیا۔ اور دوسری بات، قصے تو بہت لمبے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا جناب اسپیکر کے انتہائی مختصر وقت میں ایک دو چیزیں عرض کروں۔ تم امریکہ کی بات کرتے ہو، تم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھا۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں مجھے بتائیں کوئی ایسا سربراہ آیا جس نے پاکستان کی حالت یہ کی ہو؟ پاکستان کی کرنسی کی جناب ڈویلیشن کی گئی، اس کو ڈویلیٹ کیا گیا، پاکستان کی کرنسی کو ٹگا ٹوکری کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد کے ممالک، افغانستان کو لے لیں، سری لنکا کو لے لیں، آپ دیگر ہمارے ممالک بنگلہ دیش کو لے لیں، سب سے کم جو کرنسی ہے وہ اس وقت ہمارے ملک کی ہے۔ لیکن افسوسناک کیا جو 2013 سے لے کر 2018 تک کا پاکستان تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے قائم کیا تھا، اس کے حالات یہ تھے جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا، اس وقت یہ پاکستان تھا۔ جب خاقان عباسی اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم کا چار چھوڑ کر گیا تو اس وقت یہ پاکستان تھا۔ اس وقت چینی 40 روپے کلو ملتی تھی، اس وقت ادویات جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کنٹرول ریٹ میں ملتی تھی، اس وقت آٹا جو تھا وہ سستا ملا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سی پیک جیسا پروجیکٹ جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سی پیک جیسا پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ کہ جس پروجیکٹ نے پاکستان کی قسمت بدلی، اس نے سازش کے ذریعے، یہ آج کہتا ہے امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا، تم نے سازش کے ذریعے اس پروجیکٹ کو بند کیا، اس پروجیکٹ کو تم نے روکا، اس عمران احمد نیازی نے، اور اس کا پیسہ ریوڑیوں کی طرح اپنے MNAs اور MPs کے حلقوں میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے اپنی سکیموں پر لگانے کی بجائے اپنی جیبوں میں وہ پیسہ ڈالا۔ یہ تم نے کردار کیا پاکستان کو سنوارنے کے لیے۔ تم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو، مدینہ کی ریاست میں کیا یہ ہوتا تھا کہ جس قسم کے ظلم آپ نے پاکستان کے اوپر کیے، جناب
جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے یہاں پر صحافیوں کے اوپر بھی ظلم کیے گئے، یہاں پر وکلا کے اوپر بھی ظلم کیے گئے، جو صحافیوں کے اوپر حملے کیے گئے ان میں خاص طور پر جو اس کے وقت میں ہوئے ان میں محسن بیگ کا نام آتا ہے، ابصار عالم کا نام آتا ہے، ان میں اسد طور کا نام آتا ہے اور بے شمار صحافی ہیں، ایک نورانی صاحب ہیں ان کا نام آتا ہے جناب والا۔ لیکن خدا را وہ مقتدر حلقے جو کہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو پاکستان کے نظام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اب یہ مملکت خدا داد کسی اور ایڈونچر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، آج ہماری معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، آج ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوالیہ نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی اے ٹی ایم کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ کر کے گیا ہے۔ آج سے ایک بار پھر سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اس پاکستان کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ جناب والا، یہ تمام ٹارگٹس اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم نے آج جو ذمہ داری لی ہے ہمیں اس کا احساس ہے۔ آج جس کابینہ نے حلف اٹھایا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اپنے بنگلوں اور گاڑیوں پر دینے کی بجائے اس ملک کی خدمت کے اوپر دیں، اپنی توجہ اس ملک کی خدمت کے اوپر کریں، اپنے وقت جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کے اوپر صرف کریں۔ اور Honorable members are wind up کی طرف آئیے۔ اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ اور جناب اسپیکر، میں جاتے ہوئے ایک انتہائی مذمت اس واقعے پر بھی کروں گا کہ اقتدار سے چمٹے ہوئے اس عمران احمد نیازی اور اس کے حواریوں نے جو سیاہ تاریخ پنجاب کی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ کروایا اور عدم اعتماد اور وہ جو وزیر اعلیٰ کا چناؤ تھا اس میں رکھنے ڈالے، میں پاکستانی قوم کے ساتھ خود بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج جو اتحادیوں کی حکومت مرکز میں قائم ہوئی ہے، جو مسلم لیگ کی اور اتحادیوں کی حکومت پنجاب میں قائم ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی میں توقع کرتا ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشن